بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 کلاس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین سیکشن۔ ہم بات کریں گے سی پروگرام کے اندر جو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، مختلف سیکشن جو ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی اس کے ہیڈ سیکشن کی، آج ہم بات کریں گے اس کے مین سیکشن کی۔ اس میں مین فنکشن ہوتا ہے اور ہر سی پروگرام میں ایک مین فنکشن لازمی ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ کا پروگرام چلنا شروع ہوتا ہے، یعنی یہاں سے آپ کی باڈی آف دی پروگرام شروع ہوتی ہے۔ جو آپ نے چیز ایگزیکیوٹ کروانی ہوتی ہے وہ مین فنکشن کے اندر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے۔ ہیڈر کے اندر تو آپ بلٹنگ فنکشنز لکھتے ہیں جن کو آپ نے اپنے پروگرام کے اندر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور آپ ان کو کال کرتے ہیں ان کے نام سے، جبکہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر جو چیز ایگزیکیوٹ کروانی ہے اس کو آپ مین فنکشن کے اندر لکھتے ہیں، یا ان کو مین فنکشن کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں مین فنکشن کی باڈی کی، تو مین فنکشن کی جو باڈی ہوتی ہے یہ درمیانی بریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یا ٹیری بریکٹ، اس کے اندر لکھا جاتا ہے۔ جتنی بھی اسٹیٹمنٹ جو ان درمیانی بریکٹوں کے اندر لکھی جاتی ہیں وہ مین فنکشن کی باڈی میں شامل ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا دوسرے لیکچر کے اندر، کہ ہیلو ورلڈ ہم نے پرنٹ کروایا تھا، تو اس کے لیے ہمیں پرنٹ ایف کا فنکشن جو ہے وہ بلڈنگ فنکشن تھا، اس کو ہم نے استعمال کیا تھا، اور ہمارے کمپیوٹر کے اوپر، ہمارے اسکرین کے اوپر ہیلو ورلڈ جو ہے وہ لکھا ہوا آ گیا تھا۔ ہم اس طرح اپنے اور بھی مختلف قسم کے فنکشن جو ہیں وہ خود سے بنا کر مین فنکشن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ہم ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سی پروگرام میں کمنٹس کا سنٹیکس اور مقصد، کہ ہم جو کمنٹس دیتے ہیں اس کو کس طرح سے دینا ہے، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ تو کمنٹس جو ہوتے ہیں یہ پروگرام کی وہ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جنہیں کمپائلر نظر انداز کر دیتا ہے، یعنی کہ جب آپ پروگرام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو جو آپ کی چیزیں، جو آپ کی باتیں، یا جو سٹیٹمنٹ آپ نے کمنٹس کے اندر لکھی ہوتی ہیں وہ پروگرام کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، وہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، عام بندے کے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، کہ جو یہ سٹیٹمنٹ ہم نے استعمال کی ہے ہم کمنٹس میں بتا دیتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے، یا یہ سٹیٹمنٹ کیوں استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق کی پروگرام کی ایگزیکیوشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کمنٹ جو ہم لکھتے ہیں اپنی سہولت کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی ہی فطری زبان جو ہے انگریزی میں لکھتے ہیں، یا فطری زبان انگریزی کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری فطری زبان تو اردو ہے، لیکن کمپیوٹر کے اندر کیونکہ فطری زبان انگلش ہی سمجھی جاتی ہے، تو ہم ان کمنٹس کو جو ہے وہ انگلش لینگویج میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کمنٹس لکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کے دو مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کہ دوسرے پروگرامرز کے کوڈ سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کمنٹس کے اندر کچھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ میں نے جو سٹیٹمنٹ لگائی ہے، کمنٹس کے اندر آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے۔ اس نمبر 2 پہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے کوڈ کو لکھنے کے کئی سال بعد بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ نے کمنٹ کے اندر لکھ دی ہے کسی سٹیٹمنٹ کے متعلق یہ چیز کی ہے، تو جب بھی آپ اپنے پروگرام کو اوپن کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سٹیٹمنٹ کا مقصد جو ہے، یہ سٹیٹمنٹ فلاں مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ اپنے کمنٹ کے اندر جو بھی دینا ہے اپنی یاد دہانی کے لیے دینا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق پروگرام کی ایگزیکیوشن کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کمنٹ صرف آپ کی اپنی آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو کمنٹس کو اگر ہم ان کے جو رول ہے کمنٹس کا دینے کا، اس کے بغیر اگر ہم ان کو ڈیفائن کر دیں گے تو ہمارے پروگرام کے اندر جو ایرر آئے گا اس کو ہم سنٹیکس ایرر کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو کمنٹس کہ جو ایک پراپر سنٹیکس ہے اس کے بغیر ہم نے لکھ دیا تو وہ پروگرامرز کو پروگرام کا تو جو سی پلس پلس یا سی کا ایڈیٹر ہے وہ اس کو پروگرام کا حصہ سمجھے گا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور کیونکہ وہ ہماری انگلش لینگویج میں لکھا ہوا ہوگا تو یقیناً اس کے اندر ایرر آئے گا اور پروگرام اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گا۔ اب ہم اکثر کی بات کرتے ہیں کہ کمنٹس لکھنے کا سنٹیکس۔ پروگرامنگ لینگویج میں کمنٹس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنگل لائن کمنٹس ہے، ایک ہے ملٹی لائن کمنٹس۔
سنگل لائن کمنٹ جو ہوتا ہے یہ بیک سلیش سے شروع کیا جاتا ہے اور بیک سلیش کے سے ختم کیا جاتا ہے. سٹارٹنگ بیک سلیش اور اینڈنگ بیک سلیش کے درمیان ہم جو بھی لکھیں گے وہ ہمارا کمنٹ کہلائے گا، وہ سنگل لائن کمنٹ کہلائے گا. اور جب ہمارا کمنٹ بہت زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لائن میں نہیں آئے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہم ملٹی لائن کمنٹ استعمال کریں گے. اس کو ہم بیک سلیش تو اسٹیرک کے ساتھ شروع کریں گے اور اسٹیرک اور بیک سلیش کے ساتھ اس کو اینڈ کریں گے، اور جو کچھ اس کے درمیان میں لکھا جائے گا وہ تمام کا تمام ہمارا ملٹی لائن کمنٹس کہلائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمنٹس کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کے لکھنے کا کیا مقصد ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.